رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور کل کو انشاءاللہ فسٹ محرم ہوگی، تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، احسان کریم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ پھر سے نصیب کیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور آقا کے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نباسۂ رسول نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی کو پیش کیا اور اپنے گھر والوں کی قربانیوں کو پیش کیا۔ وہ کتنی عظیم قربانیاں ہیں، کتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ کربلا کی قربانیوں نے بدر کی قربانیوں کی آبرو رکھی، کربلا کی قربانیوں نے احد کی قربانیوں کی آبرو رکھی، کربلا کی قربانیوں نے خیبر کی قربانیوں کی آبرو رکھی۔ اتنی عظیم قربانیاں ہیں کربلا کی قربانیاں، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جائیں۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق بتاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو امام حسین سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، حرام کاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو تعزیہ داری لوگ بہت زیادہ بناتے ہیں، اور تعزیہ داری کو بالکل ہی جائز سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی تعزیہ داری کو حرام بتائے، تعزیہ داری کو ناجائز بتائے، تو اس سے لڑ جاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں۔ تعزیہ داری کرنا یہ جائز نہیں ہے، تعزیہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ مطلقاً تعزیہ کو کوئی حرام نہیں کہتا کہ مطلقاً تعزیہ داری حرام ہے۔ جتنی اجازت، جتنی پرمیشن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے دی ہے، آپ اس حد تک تعزیہ داری کر سکتے ہیں، تعزیے کو بنا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا صحیح نقشہ بنا کر اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھا جائے۔ اس حد تک تعزیہ بنانا جائز ہے کہ جس طرح سے لوگ گنبد خضرا کا نقشہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں بنیت تبرک، اسی طرح سے کعبۃ اللہ کا لوگ نقشہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں بنیت تبرک، اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا نقشہ بنا کر اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھا جائے، اس کی زیارت کی جائے۔ اس حد تک تعزیہ جائز ہے۔ مگر جو آج کے ہمارے لوگ ہیں، وہ جو تعزیہ بناتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور گلی گلی اس کو گھمانا، اس کے بعد میں ڈھول بجانا، باجے بجانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔
اور فقط یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، بڑے بڑے محدث سے اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو آج کی تعزیہ داری ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو تعزیہ داری آج کے دور میں ہوتی ہے وہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، اور جو تعزیہ ہے وہ زیارت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس قابل ہے کہ اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی خلاف کام دیکھو، خلاف شرع کام دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو، اس کو اپنے ہاتھ سے نیست و نابود کر دو، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کو زبان سے برا کہو، اس کو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے برا کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر اس کو دل سے برا جانو، اور یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کی علامت ہے، سب سے زیادہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو بہرحال جو آج کے دور میں تعزیہ داری ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سچی محبت امام حسین سے ہے تو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مساکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی مدد کرو، آپ وہ کام کرو جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں، امام حسین کو ناراض مت کرو۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور لوگ اس تعزیے کے پاس میں آتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امام حسین موجود ہیں۔ معاذ اللہ، کتنی جہالت آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اور لوگ وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور تعزیہ کے لیے چندہ کرتے ہیں، تعزیہ کے لیے چندہ کرنا، تعزیہ کو گھمانا اور تعزیہ میں بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے۔ جس حد تک اجازت دی ہے علماء اکرام نے اس حد تک آپ تعزیے کو بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے ماتم کرنا، گلی گلی ماتم کرنا، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور یہ محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے ماتم کیا جائے، ڈھول بجایا جائے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تو دمشق کے بازار میں ان یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا۔ تو اگر آج ہم محرم الحرام کے مہینے میں ڈھول بجائیں گے تو آپ مجھے بتاؤ، کیا یہ یزیدیوں سے محبت کی علامت ہے؟ کیا یہ حسین سے محبت کی علامت ہے؟ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ علامت یزیدیوں سے ہے، محبت کی علامت یہ یزیدیوں سے ہے، امام حسین سے نہیں ہے۔ تو ڈھول بجانا، باجے بجانا، ماتم کرنا، تماشا کرنا، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سچی محبت امام حسین سے کرتے ہیں تو امام حسین کے نام پر سبیل لگاؤ، امام حسین کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مساکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جو آج کے دور میں تعزیہ داری ہوتی ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک کا نقشہ اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھتے تھے، اسی طرح سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کا نقشہ صحیح طریقے سے بنا کر آپ اپنے گھر میں بنیت تبرک رکھ سکتے ہیں، اور کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ اظہار احساس تو کر سکتے ہیں، مگر اظہار غم کرنا، اس کی بھی پرمیشن، اس کی بھی اجازت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ہمیں نہیں دی ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ
اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے، حضرت علی اکبر کی قربانی کو یاد کر کے، حضرت علی اصغر کی قربانی کو یاد کر کے، حضرت عباس کی قربانی کو یاد کر کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ الگ بات ہے، یہ جائز ہے، اس کی پرمیشن دی گئی ہے، مگر ماتم کرنا، بہت زیادہ رونا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یہ سب کچھ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جس حد تک علماء اکرام نے اجازت دی ہے آپ اس حد تک ہی محرم میں کام کریں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عصمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو آپ ایسے ہی ضائع جانے مت دیں، اس مہینے میں حرام کام مت کریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر آپ نے سچے دل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو الحمدللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کا ذکر کیا جائے اور لوگ اپنے دلوں میں مرادیں لے کر حضرت فاطمہ کے ذکر کو سنتے ہیں، اس کے بعد میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھو، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، تعزیہ داری سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں جب تعزیہ گھماتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی کا نقصان کریں گے تو آپ مجھے خود بتاؤ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا کیا ناراض ہوگا؟ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو آپ محرم الحرام کے روزے رکھو، اگر آپ طاقت زیادہ نہیں رکھتے ہو تو 9-10 تاریخ کا روزہ رکھو،